اس پہ زندگی گزارنا یہ جنت میں جانے کا آسان طریقہ ہے۔ اور جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیون ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور مرتد ہے، وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس ساری کائنات کی ساری مخلوقات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ہر نبی اپنی قوم کو مخاطب کر کے وعظ و نصیحت فرماتا رہا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ تو فلاں قوم کا نبی ہے، تو فلاں قوم کا نبی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، اے میرے حبیب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اعلان کر دیں کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کہ ساری کی ساری کائنات متوجہ ہو جاؤ کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یا ایھا الناس میں صرف انسان نہیں آتے، لوگ نہیں آتے، اس کائنات کی ہر چیز آتی ہے۔ اس کی گواہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار درختوں نے بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اقرار جانوروں نے بھی کیا، بول کے اقرار کیا، انسانوں کی طرح آواز نکال کے اقرار کیا۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے سارے کے سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا۔ جس وقت سب سے پہلا اقرار کروایا تھا کہ الستُ بربکم، انبیاء سے پہلے ساری خلقت کو آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی ساری اولاد کو روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا تھا الستُ بربکم، تمہیں پتہ ہے، تمہیں یقین ہے، تم اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری کائنات کی روحوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے بھی اقرار لیا۔ یہ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل سے بات بیان کی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کیجیے جب تمہارے رب نے سارے کے سارے انبیاء کو اکٹھا فرما کر ان سے وعدہ لیا تھا کہ میرے نبیوں بتلاؤ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دوں، نبوت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے بعد میں آخر میں آنے والا ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، وہ تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی، تمہاری رسالت کی تصدیق پر کرنے والا ہو، لیکن آئے گا سب سے آخر پر،
ہوگا ساری کائنات کا سردار، بتلاؤ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پہ ایمان لاؤ گے یا نہیں، اس کی مدد کرو گے یا نہیں، اس کے پیچھے چلو گے یا نہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، تم سب نے اقرار کیا اور اللہ کو وعدہ دیا کہ اللہ جو تیرا حکم ہے اقررنا، ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہم اس کی نبوت اور رسالت کو مانیں گے بھی صحیح، اس پہ ایمان بھی لائیں گے اور اس کی مدد بھی کریں گے۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے کہا، نبیوں سے کہا، رسولوں سے کہا، ان کی روحوں سے کہا کہ تم سارے کے سارے اس بات پہ گواہی دو، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ آنے والا میرا آخری نبی ہوگا اور ساری کائنات اس پہ ایمان لائے گا، اور ساری کائنات کا نبی اور رسول ہوگا۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، بس اوقات ہم جذبات میں آ کر، محبت میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی نبی ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ ہاں یہ بات عزت احترام والی ہے، شرف والی ہے کہ جو مان لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی ہیں، یہودیوں کے بھی نبی ہیں، عیسائیوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، درختوں کے بھی نبی ہیں، پتھروں کے بھی نبی ہیں، مجوسیوں کے، عیسائیوں کے، سکھوں کے، ہندوؤں کے، اس کائنات میں جو چیز زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہے۔ ہاں جو مانے گا، جو کلمہ پڑھے گا، وہ قیامت کی شفاعت کا حقدار ہوگا، وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا، جو انکار کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں بات لوگ آج بھی کہتے ہیں، اور سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی کی نبوت کو ماننے والا، ہر نبی کی رسالت کو ماننے والا، آسمانی کتابوں کو ماننے والا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد رکھیے اب جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کا اعلان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے نبی بنے ہیں، اس کے بعد کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مجوسی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، کوئی دوسرا تیسرا اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک اسلام قبول نہیں کرتا۔ اور دوسری بات جو آقا علیہ السلام اور میرے صحابہ یاد رکھو، اس کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا میری نبوت اور رسالت کے بعد کہ جس کے پاس میری نبوت اور رسالت کا پیغام نہیں پہنچے گا۔ ہر انسان کے پاس پیغام پہنچے گا، جو مانے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، جو انکار کرے وہ مشرک اور کافر ہوگا، وہ ابدی ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے سارے انبیاء سے اقرار کروایا، وعدہ کروایا، اور اس وعدے کے دنیا میں عمل کرانے کے لیے اللہ کی شان جس طرح وہ چاہے کرے، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ میں دنیا میں بھیجنا ہے۔ آنا کہ نہیں آنا عیسیٰ علیہ السلام نے، نبی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا سب سے بڑا معجزہ اس کائنات کے لیے، جن کو روح اللہ نے کہا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں، جس مسجد میں امام مہدی اس کائنات کے، اس امت کے امام ہوں گے اس وقت، امام مہدی کون ہے؟ جو مدینہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، مہدی ان کا لقب ہوگا کہ وہ امت کی رہنمائی کریں گے، امام ہوں گے۔ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ وقت چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ دمشق میں پہنچیں گے، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دو فرشتوں کے پروں پر
کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مینار سے، مسجد کے مینار سے نیچے اتریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے پانی کے قطرات گر رہے ہوں گے جیسے موتی چمک رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت امام مہدی پہچان لیں گے، لوگ پہچان لیں گے۔ امام مہدی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ آئیں، آ کے نماز پڑھائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی دلیل ہے، اگر انسان ہو، حقیقی معنی میں عقل مند ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو انسان ہی نہیں، سمجھدار ہی نہیں، عقل مند نہیں، وہ کسی ایرے گہرے کو نبی کہتا پھرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں امام مہدی آج میں دنیا میں نازل کیا گیا ہوں، میں نبی بنا کر نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے وعدہ لیا تھا میری نبوت اور رسالت کا اقرار کرو گے، میری مدد کرو گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، عمل کے ذریعے اللہ دنیا میں پورا وعدہ فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تھے نبی، لیکن دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اقرار کریں گے میں آج محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا۔ سارے کے سارے نبی بھی میرے نبی کے مقتدی ہیں، ساری کائنات کے امام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے۔ اسے ختم نبوت نہیں کہتے، جو اور کسے کہتے ہیں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنے پیارے ہیں جو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد، میرا پہلا نام محمد ہے جو میرے ابا و اجداد نے رکھا تھا، میرا اصل نام احمد ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ محمد تعریف کرنے والا، احمد سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ اور میں وانا الماحی، میرا تیسرا نام ماحی ہے، ہاں کے ساتھ، الذی یمحی بہ الکفر، جس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات سے کفر کو ختم کرنے والا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو ختم کیا یا نہیں کیا اپنی زندگی میں؟ اور فرمایا میرا تیسرا نام وانا الحاشر، حاشر ہے، الذی یحشر الناس علی عقبیہ، عقبی، قیامت کا دن ہوگا اللہ ساری کی ساری کائنات کو میرے قدموں میں اکٹھا فرما دے گا۔ انا خاتم النبیین، آقا علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے، ختم نبوت عطا فرمائی۔ فرمایا ساری کی ساری کائنات کو اللہ میرے پاؤں میں جمع کرے گا، میرے جھنڈے کے تلے جمع کرے گا۔ اور وانا العاقب، میرا دوسرا نام عاقب بھی ہے۔ عاقب کا مطلب کیا ہے؟ الذی لیس بعدہ نبی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا مطلب ہے کہ سب سے آخر میں آنے والا نبی، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس کو بھی انسان نہ مانے تو وہ انسان ہے، مسلمان تو درکنار وہ انسان ہی نہیں جو اپنے نبی کی بات کا اقرار نہیں کرتا، اپنے نبی کی زبان پر اسے یقین نہیں۔ اور آقا علیہ السلام کا خاتم النبیین پتہ کیسے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فضلت علی الانبیاء بست، ہر نبی کی الگ شان ہے، الگ مقام ہے، الگ فضیلت ہے، کسی نبی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، لیکن آقا علیہ السلام فرمایا مجھے اللہ نے یہ شان اور فضیلت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ 6 وجہ سے مجھے اللہ نے سارے انبیاء کی فضیلت عطا فرمائی۔ 6 وجہ سے سارے انبیاء میں مجھے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ وہ کون سی؟ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم یعنی ایک بات کرتا ہوں، یہ نے فرمایا
آقا علیہ السلام اتنے بلیغ اور اتنی حسین اتنی پیاری گفتگو فرمایا کرتے تھے، میں ایک بات کرتا ہوں انسان کی پوری زندگی سمجھ جاتی ہے، جبکہ باقی انبیاء کو اس طرح کی شان نہیں دی تھی۔ باقی انبیاء کو اپنی امت کے ساتھ جھگڑا کرنا پڑتا تھا، اختلاف ہوتا تھا، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرنا پڑتا تھا۔ بعض انبیاء کے بارے میں اللہ نے قرآن فرمایا کہ انبیاء نے اللہ سے شرح صدر مانگی، اپنی زبان کی لغت کو ختم کرانے کے لیے دعائیں کی، لیکن فرمایا مجھے اللہ نے یہ شان اتنی دی ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں پوری کائنات کو وہ سمجھ آتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ کبھی کسی فقہ کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی امام کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی امام کا۔ یہ کیسی عصمت میں نبوت کا ہم اقرار کرتے ہیں، کیسے امتی ہے، ہماری کیسی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کو ساری کائنات سمجھ آتی ہے، آج کا مسلمان سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ پھر ہم ختم نبوت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد اقرار بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و مقام کیا ہے؟ جوامع الکلم، میری ایک بات ساری کائنات سمجھ آتی ہے، اور ایک ایک بات میری ساری کائنات کے ہدایت کا ذریعہ اللہ بنا دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، مجھے روک دیا گیا ہے، دبدبا، میری وحشت اتنی کفر پر ہے، ظالموں پر ہے کہ لوگ ایک مہینے کی مسافت ہوتے ہیں مجھے ڈر کے دور چلے جاتے ہیں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں رویا کرتے تھے، مشرکین ایسے نہیں رویا کرتے تھے، وہ ہزاروں کے لشکر بھی لے کے آتے تھے، پھر بھی کام رہے ہوتے تھے، پھر بھی شکست خوردہ ہو کے واپس جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے۔ دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے، ڈر کے پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ نے یہ مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اور تیسرا فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے دنیا کی مٹی کے اندر جتنے بھی تحفے ہیں، غنیمتیں ہیں، اللہ نے میرے لیے حلال کرا دی ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھی، انبیاء کے لیے حلال نہیں تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے حلال قرار دی۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، مجھے اللہ نے شان اور مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ نے ساری کی ساری زمین میرے لیے باغ بنوا دی ہے، مسجد بنا دی ہے، میں جاؤں جہاں کھڑا ہو جاؤں، دل کرے وہاں کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں، جبکہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا، جو جگہ مقرر ہوتی تھی اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ عبادت نہیں کیا۔ یہ میری فضیلت ہے، یہ میرا مقام ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اور آخری بات کیا فرمائی؟ جو میں نے اور آپ نے سبق سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ میرے استاد محترم کہا کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو دلائل سمجھاؤ، دوسروں کو نہیں، اپنے لوگوں کو سمجھاؤ تاکہ یہ پختہ رہے، استقامت اختیار کریں۔ دوسرے تو بہت کچھ پڑے ہوتے ہیں، اور حقیقت ہے ہم خود پھسل جاتے ہیں، ہم خود دلائل کو یاد نہیں کرتے، قرآن کو یاد نہیں کرتے، سنتے نہیں، ہم دوسروں کو کیسے قائل کریں گے، ہم دوسروں کو کیسے دعوت دیں گے؟ سنیے میرا اور آپ کا سبق کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا چھٹی فضیلت آقا علیہ السلام نے جو مجھے عطا فرمائی ہے وہ سب سے بڑی اور سب سے افضل ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا نبی بنایا ہے، ساری کائنات کا رسول بنایا ہے، ساری کائنات کا۔ کائنات میں حجر بھی ہیں، شجر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، اس کائنات میں جو کچھ آتا ہے ساری کی ساری کائنات کے محمد رسول اللہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اور فرمایا خود میں ساتھ تحقیق بھی کر دی، الگ سے الفاظ بھی اللہ نے بلوا دیے۔ فرمایا مجھے ساری کائنات کا نبی بنایا گیا ہے، اور سارا خاتمہ بھی النبیون، میرے ساتھ نبیوں کا اختتام کر دیا گیا ہے، مجھے خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے، میرے بعد کوئی اس کائنات میں نبی نہیں آیا۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کے دلائل تلاش کرتے پھرتے ہیں، سنتے پھرتے ہیں، کسی اہل گہرے کی دلیل نہ پوچھا کریں۔ یہ غلام کا یعنی بدبخت ظالم کیسے نبی ہو؟ نبی نہیں، وہ دجال ہے، کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی کیڑا ہے، اور جو اسے مانے گا وہ جہنمی کیڑا ہو۔ ان کے بارے میں ذرا برابر بھی دل میں لانے والا بات انسان سوچنے والا، وہ مسلمان اسلام سے دور ہو سکتا ہے۔ دلائل پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں،
لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن دل میں ایک ذرہ برابر بھی دل میں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول بھی ہو سکتا ہے. ایسا ممکن ہی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، ختم نبوت عطا فرمائی. اور ہمارا میڈیا، ہمارے ملک میں لوگ، کوئی سیاسی ہے، کوئی کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں، پچھلے جمعے کے بعد ہفتے دوار میں ایک نئی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. ایک بدبخت بیٹھ کے کہتا ہے کہ نبی اور رسول کا عام لفظ ہے، نعوذ باللہ کوئی فلاں سیاسی بھی نبی رسول ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. نبی رسول ختم نہیں ہوئے، یہ قیامت تک آتے رہیں گے. اور ہمارا میڈیا دیکھ رہا ہے، حکمران دیکھ رہے ہیں، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، وہ الٹا ہم کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم کو سن لیتے ہیں، آگے شیئر کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. سد باب کیا کریں، روکا کریں ایسی چیزوں کو، دعوت و تبلیغ کا کام کیا کریں، اپنا حق ادا کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کیا کریں. اپنے جس طرح ہو سکتا ہے، جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، دوست احباب میں، رشتہ داروں میں اپنا حق ادا کریں. کل قیامت کے دن اگر آقا علیہ السلام میں شفاعت کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام ساری کائنات کے نبی ہیں، روحوں کے نبی ہیں، جسموں کے نبی ہیں، جانوروں کے نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، قدروں کے نبی ہیں، علاقے ساری کائنات کے نبی ہیں. اور آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت پتہ کیا ہے؟ جس کا اقرار ایک ایک انسان قیامت کے دن کرے گا. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے نبی اور رسول ہیں، اس کائنات میں ایک ایک چیز میں ان کی دلیل موجود ہے کہ آقا علیہ السلام روحوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، اس کائنات کے بھی نبی ہیں، قبر میں بھی نبی ہوں گے، اقرار دہرایا جاتا ہے، اور حشر کے دن بھی نبی اور رسول ہوں گے. نہ اس دنیا میں انسان عزت پا سکتا ہے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے بغیر، نہ قبر میں پا سکتا ہے، نہ حشر میں پا سکے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت جب برپا ہوگی، خوف اور دہشت ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، ساری کی ساری کائنات آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے آدم تو ہمارا باپ ہے، تو والد ہے، آج اللہ ناراض ہے ہم سے، ہماری شفاعت کر، ہماری سفارش کر تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت میں چلے جائیں. تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لا، آج میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. ساری کی ساری کائنات نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. اے نوح علیہ السلام، آپ آدم ثانی ہیں، آپ کے بعد اللہ نے انسانیت کی دوبارہ تخلیق کی تھی، آپ بہت بڑے جلیل القدر نبی ہیں، آپ نے 950 سال اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا، آج بھی آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، آج اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں تاکہ ہمارا قیامت کے دن آسانی سے گزر جائے. تو نوح علیہ السلام کیا کہیں گے؟ لا، میں نہیں آج اللہ کے سامنے جا سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. لوگ کہیں گے آپ کدھر جائیں؟ دیکھیں گے موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یا ابراہیم، تو ساری نبیوں کا دادا ہے، جد الانبیاء ہے، انبیاء کا باپ ہے، تو سب سے بڑا نبی ہے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والا ہے، تو اللہ کے سامنے جا، ہماری سفارش کر. ابراہیم سے کیا کہیں گے؟ لا، میں بھی آج اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، انت کلیم اللہ، کوئی طور پہ بلا کے اللہ نے تجھ سے خود کلام کی تھی، تو جلیل القدر نبی ہے، اور بنی اسرائیل کا کون نبی ہے اس امت میں، اس کائنات میں، دنیا میں سب سے بڑی تیری امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہماری سفارش کر، اشفع لنا، ہماری سفارش کر. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا، میں بھی آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ انت روح اللہ، تو اللہ کی روح ہے، تجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تجھے اللہ نے دنیا میں دشمنوں سے بچا کر زندہ آسمانوں میں اٹھایا، تجھے پھر دوبارہ دنیا میں بھیجا، آج تو اللہ کی سفارش کر تاکہ قیامت کی دن آسانی سے گزر جائے.
رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے لا بھائی میں بھی آج اللہ سے بات نہیں کر سکتا. آج اللہ اتنا ناراض ہے، اتنے غضب اور غصے میں ہے کہ آج میں بھی اللہ سے بات نہیں کر سکتا. پھر کدھر جائیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر بچنا چاہتے ہو، قیامت کی آسانیاں تلاش کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. حدیث کے الفاظ ہیں یا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا پھر لوگ کہیں گے یا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، اب ایک ہی نبی اور رسول بچے ہیں. سنیے حدیث کے الفاظ جو قیامت کے دن آج بدبخت لوگ، ظالم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہیں کرتے، زبان سے بولتے نہیں، ختم نبوت کے انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک ایک انسان اپنی زبان سے لفظ بولے گا. کون سے لفظ؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری کی ساری کائنات سارے انبیاء سے مل کر جواب لے کر واپس آ جائیں گے. کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّدْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سب سے بڑے جلیل القدر ساری کائنات کے نبی رسول ہیں اور آپ خاتم الانبیاء ہیں. یعنی قیامت کے دن بھی اللہ ہر انسان کی زبان سے نکلوائے گا، اقرار کروائے گا، ساری کائنات مانے گی. جو آج نہیں مانتا کل اقرار کر بھی لے گا تو کوئی فائدہ اسے ہوگا قیامت کے دن جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو مانتا ہے. فرمایا ساری کی ساری کائنات آئے گی انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، آپ اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. قد غفرت لک ذنبک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. آپ کی شان اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے، ساری کی ساری کائنات میں فضیلت عطا کر دی ہے. اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ. ساری کائنات انکار کرے گی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے نہیں آج ساری کائنات پریشان ہے، ہماری حالت اور کیفیت کیا ہو چکی ہے. سارے نبی اور رسول انکار کر چکے ہیں. آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، نوح علیہ السلام نے انکار کر دیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اب ہم کم جائے کہاں جائے؟ اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کے ہماری سفارش کریں تاکہ ہماری قیامت کے دن آسان ہو جائے. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں آگے بڑھوں گا اور وہ الفاظ ادا کروں گا، اپنے رب کے عرش کے سامنے سجدہ کر دوں گا، اللہ مجھے وہ الفاظ عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے مجھے نہیں دیے گئے. اس وقت مجھے یاد کروائے جائیں گے، القاء کیے جائیں گے، وہی کیے جائیں گے. میں الفاظ پڑھوں گا، اپنے رب کی تعریف کروں گا، میرا رب راضی ہو جائے گا. تو مقصد کیا ہے؟ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء. قیامت کے دن ساری کی ساری کائنات محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الحاشر، میرا نام حاشر ہے، ساری کی ساری کائنات کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ساری کائنات میرے پاس آئے گی اور قیامت کے دن بھی شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جو آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین ماننے والا. یاد رکھیے، عقیدہ بنا لیے، ایمان بنا لیے، اپنا اسلام اسی کو سمجھیے کہ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین نہ ماننے والا وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے. یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، اس کائنات کا کوئی بھی انسان ہو، اس وقت تک نہیں جنت میں جا سکتا، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا، اس وقت تک اس کی قبر کا عذاب نہیں بچ سکتا، قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا جب تک وہ آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مان لیتا، اپنا نبی رسول نہیں مان لیتا، اور قیامت کے دن بھی اس وقت تک اس کو جنت میں داخلہ نہیں مل سکتا. یہ پیغام ہے ہمارا، میسج ہے ہمارا، یہ محبت ہے، عقیدت ہے کہ ساری کائنات میں پھیل جائیں، پھیلا دیں، جہاں جہاں جائیں اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا کریں. ظالموں کو پتہ چل جائے کہ ہم آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدہ ختمت نبوت کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہم آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کے ایک ذرہ برابر کی آنچ آنے نہیں دیں. اپنی محبت کا اظہار کیا کریں ہر جگہ پہ، جس پلیٹ فارم سے تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب، جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ اقرار کیا کریں
تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ قیامت تو آ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جو انکار کرے گا اس کا اثر دنیا میں برا ہوگا، قبر میں برا ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی برا ہوگا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی